اگر کوئی موبائل استعمال کرنے سے ہر کچھ دن بعد آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جاتا ہو، کیا اس کے لیے موبائل کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟ السلام علیکم۔ اگر کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہو گیا ہو تو وہ کس طرح سے زنا سے بچ سکتا ہے؟ سنتے ہیں مختلف علماء کے بیان۔ موبائل میں بد نظری کیسے چھوڑیں؟ اگر کوئی موبائل استعمال کرنے سے ہر کچھ دن بعد آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جاتا ہو، کیا اس کے لیے موبائل کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟ یونس صاحب برما سے۔ موبائل کا استعمال کرنے سے اگر کسی کو غالب گمان قریب با یقین ہے کہ میں جب استعمال کروں گا تو بد نظری ہوگی۔ ایک تو بد نظری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس میں لڑکیوں کی تصویریں آ گئیں، اس سے تو بچنا ممکن نہیں ہے، اس میں آپ کی نیت دیکھنے کی نہیں ہوتی لیکن نظر پڑ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ حرام لذت حاصل کرنے کے لیے موبائل میں ویڈیوز دیکھنا، یہ لڑکیوں کی فحش تصاویر دیکھنا باقاعدہ اس نیت سے کہ میں یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تو صریح یہ ہے یعنی 100% آنکھوں کا زنا ہے۔ تو اگر کسی کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا گناہ ہونا کچھ پیسے صدقہ کریں، اپنے آپ کو سزا دیں یا روزہ رکھیں، تو یا کم از کم جرمانہ اپنے اوپر رکھ لیں کہ بھئی منت نہ مانیں، بس ویسے ہی نیت کر لیں کہ میں نے جب بھی بد نظری کی تو 100 روپے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے جو بھی جس کو اللہ نے حیثیت دی اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی۔ لڑکیاں بھی بعض دفعہ بد نظری کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہ کی لت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو پھر موبائل کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے، اور کیونکہ موبائل فرض واجب نہیں ہے، اور نظر کو حرام لذتوں سے بچانا یہ بہرحال فرض ہے۔ ایک کویسچن آیا تھا کہ ایک شخص بہت ہی زیادہ زنا کرنے کا عادی ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور وہ کس طرح توبہ کرے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آدمی زمین اور آسمان کے درمیان کو اپنے گناہوں سے بھر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن مایوسوں کو مایوسی سے نکالنا مقصود ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں یا کثرت گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، لہذا کتنے مرضی گناہ ہو جائیں اللہ پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا، اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کثرت گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اس کے لیے توبہ کے دروازے ہی بند کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مایوس نہ ہوں، لیکن سعادت مند آدمی وہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پہ سخت شرمندگی اور ندامت محسوس کرے اور کامل توبہ کی طرف آئے، تو اللہ کی تعالیٰ کی رحمت بڑی وسعت کے ساتھ اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ اب اگر زنا سے توبہ کا ارادہ ہے تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ غیر شادی شدہ عورت سے زنا کیا تھا یا شادی شدہ سے کیا تھا۔ اگر غیر شادی شدہ عورت یعنی کنواری کسی عورت سے نکاح یہ زنا کیا ہے تو یہ اس کے اولیاء کے حق میں کوتاہی کی ہے، اس کے جو والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا اگر پہلے ان سے معافی طلب کر سکتا ہے اور وہ معاف کر دیں گے اور کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا تو ان سے معافی مانگنی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ لیکن اگر گمان ہے کہ ان کو بتانے سے ہی بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولیاء کو آپ سے راضی کر دے۔ دوسرا، اگر شادی شدہ عورت سے خدا نخواستہ زنا کیا ہے تو یہ اس کے شوہر کے حق میں کوتاہی کے آپ مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر شوہر سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے، اگر سخت فتنہ فساد کا جان جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس شوہر کو سامنے کھڑا کرے اور آپ کو کرے، اور آپ کو اس کا حق جو ہے وہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں نکال کر دلوایا جائے۔ اس لیے کامل توبہ کریں اس کے شوہر، اور اس طرح کنواری اگر کسی عورت سے ہوا تھا تو اس کے اولیاء کے لیے کثرت سے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ ٹھیک، زنا کا خوف ہے تو جلد از جلد نکاح ہو جائے۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن بھی پڑھ کے دعا کریں گے، یا اللہ مجھے اپنے نفس پہ خوف ہے تو مجھے صحیح حلال رشتہ نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ویسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صبح و نہار منہ پانی میں لیموں نچوڑ کے پی لیا کرو، انشاءاللہ سارے غصہ شصہ اور جو
بھری ہوئی ہے وہ سب کچھ ختم ٹھنڈا ہو جائے گا. اور شیشم کا پانی نکال کے اگر 3 دن پی لو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاؤ. پھر نہ بیوی کی ضرورت ہوگی، نہ شادی کی، نہ نکاح کی. جان چھوٹ جائے گی. کم خرچ والا نشین.